عصمت انبیاء کے مضمون دیکھ لیجیے. جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں متعدد جگہ پوری کثرت کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ عصمت انبیاء کا مضمون بیان ہوا ہے. اور اس کا خلاصہ حضرت مسلم موعود اپنی کتاب دعوت المنیر میں ایک صفحہ 149 پر جو درج کرتے ہیں، اس میں سے چند الفاظ سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ سچائی کا زندہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں اور صفائی اور خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور قدوسیت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں بدکار بعض دفعہ اپنی شکل دیکھ کر اپنی بدصورتی اور زشت روئی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے. نہ آدم شریعت کا توڑنے والا تھا، نہ نوح گناہگار تھا، نہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ بولا، نہ یعقوب نے دھوکہ دیا، نہ یوسف نے بدی کا ارادہ کیا یا چوری کی یا فریب کیا، نہ موسیٰ نے ناحق کو خون کیا، نہ داؤد نے کسی کی بیوی ناحق چینی، نہ سلیمان نے کسی مشرکہ کی محبت میں اپنے فرائض کو بھلایا یا گھوڑوں کی محبت میں نماز سے غفلت کی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ چھوٹا یا بڑا گناہ کیا. آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و معصوم. جو آپ کی عیب شماری کرتا ہے وہ خود اپنے نند کو ظاہر کرتا ہے. یہ تو ہے جماعت احمدیہ کا رسول، جماعت احمدیہ کا انبیاء کا تصور. کیسے ہم کہیں کہ یہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ کیوں ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارا رسول اور تمہارا رسول اور ہے، ہمارے انبیاء اور تمہارے انبیاء اور ہیں؟ کیونکہ تم نے تو یہ باتیں نہیں لکھی. تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سنو. تفسیر حسینی جلد 1 صفحہ 351. حضرت آدم نے شرک کیا. شیطان تفسیر یہ حضرت آدم نے شرک کیا، تفسیر جلالین معلم التنزیل میں ہے. تفسیر حسینی جلد 1 صفحہ 351 میں ہے. شیطان کا نام فرشتوں میں حارث تھا. شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو گے تو اس کی پیدائش سہل ہوگی. یعنی اس شرک کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے شرک کیا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے عبد الحارث نام رکھ دیا. یعنی پہلا شرک نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. یہ ان کا نبیوں کا تصور ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں تفسیر معلم التنزیل کے مصنف، حضرت ادریس جھوٹ بول کر جنت میں داخل ہو گئے اور پھر واپس ہی نہیں نکلے. یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک یہ بھی رستہ ہے جو قرآن کریم کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے. قرآن کریم نے تو یہی بتایا کہ سچ کے رستے ہیں سارے. جس نے جنت میں جانا ہو تو سچ کے رستوں سے آئے. اور یہ مفسر صاحب کو علم ہو گیا کہ نہیں، ایک رستہ ایک نبی اللہ کو پتا تھا، وہ جھوٹ کا رستہ تھا. چنانچہ جھوٹ کے رستے سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام کا پاکیزگی اور اپنی بیٹیوں کے لیے غیرت کا تصور سنیے. تفسیر کشاف میں لکھا ہے قیل ان کنتم تریدون قضاء الشہوۃ فیما احل اللہ دون ما حرما. لکھتے ہیں حضرت لوط نے اپنی بیٹیاں پیش کر دیں کہ اپنی شہوت پوری کر لو کیونکہ یہ خدا نے جائز قرار دی ہیں جبکہ مرد حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کا نبی جو شہوانی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں، جو پاکیزگیاں دینے کے لیے پاکیزیاں دنیا کو عطا کرنے کے لیے آتے ہیں، گندگیوں سے نکالنے آتے ہیں، غیرت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہیں، ان سے زیادہ بغیرت انسان دنیا میں نہیں ہوا کرتے. ان سب چیزوں کے برعکس اللہ کا ایک نبی اپنی بیٹیاں پیش کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، ان سے جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو. نعوذ باللہ من ذالک. اور قوم وہ جو مشتعل ہو کے گروہ در گروہ آئی ہوئی تھی، ان کے سامنے دو بیٹیاں ان درندوں کے سامنے ڈال رہا تھا خدا کا نبی. یہ ان کی تفسیر ہے. اور تفسیر جلالین نے اس پر یہ اضافہ کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی کر کے شہوت ان سے پوری کر لو. ان 2 آدمیوں 4 آدمیوں
کو تو 2 بیٹیاں مل گئی، یعنی 2 آدمیوں کو 2 بیٹیاں مل گئی یا 3 تھی جو 3 کو مل گئی. سوال یہ کہ ساری قوم کو یہ جواب کیسے ہو گیا؟ اور کیا ان کو عورتیں نظر ہی نہیں آتی تھی؟ ذکر یہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ ان کے ذہن گندے تھے، ان کی جو ذہنوں کی بناوٹ تھی وہ نہایت ہی ٹیڑھی ہو چکی تھی، غلیظ عادتیں ان کو پڑ چکی تھی. ہم جنس سے وہ اپنی لذتیں پوری کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اسی لیے وہ حملہ کر کے حضرت لوط کے پاس آئے کہ تم یہ کیا تعلیمیں ہمیں دے رہے ہو پاکیزگی کی. تو علاج جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت لوط نے سوچا وہ یہ تھا کہ ساری قوم کی بیٹیوں کو رد کر کے پہنچ رہے ہیں اور اپنی 2 بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ لے لو اور وہ گندے کام چھوڑ دو. جہالت کی بھی حد ہے، ایک تو نبی اللہ پہ الزام اور پھر جہالت کا بھی ساتھ الزام. حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پاک نبی، عظیم شان نبی ہیں، ان کی زبور پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے خدا کی محبت اور قدوسیت کے گیت گانے والے نبی ہیں یہ، اور قرآن کریم میں بڑے پیار اور محبت سے زبور کا ذکر فرمایا ہے. ان کے متعلق تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر جامع البیان میں حل عطا کا نبأ الخص میں اس تصور المحراب کے تحت لکھا ہے حضرت داؤد محراب میں زبور پڑھ رہے تھے، یعنی خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے کہ ایک سونے کی کبوتری آپ کے پاس آ کے گری. اب سونے کی کبوتری کس طرح چھوڑ سکتے تھے وہ اس وقت؟ آپ اس کو پکڑنے لگے، وہ مڈیر پر چڑھ گئی، زبور ایک طرف رکھ دی ہے، خدا کی حمد کے گیت سب بھول جاتے ہیں، سونا نظر آ گیا نعوذ باللہ من ذالک اور اس کے پیچھے بھاگ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں عطا فرمائی تھی، اتنے سونے، اتنے جواہر کہ داؤد اور سلیمان کو جتنی دولتیں عطا کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ذکر کسی نبی کو دولت دینے کا نہیں ملتا. مگر حالت یہ تھی نعوذ باللہ من ذالک حرص کی بھی کہ کبوتری کے پیچھے دوڑے، وہ منیر پر جا بیٹھی، آپ منیر پر چڑھے تو باغ میں ایک عورت کو نہاتے دیکھا. اب وہ کبوتری بھول گئی اور اس عورت پر فریفتہ ہو گئے. پھر اس کے خاوند کو محاذ جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیا اور خود اس سے شادی کر لی، اور اس سے قبل آپ کی 99 بیویاں تھیں. یہ ہے ان کی تفسیریں اور یہ ہے ان کا انبیاء کا تصور نعوذ باللہ من ذالک. آج دنیا کے ایک ذلیل بادشاہ کے متعلق بھی اگر ایسی بات کہی جائے تو وہ مرنے مارنے پر تو جائے، حکومت میں شور پڑ جائے کہ اگر وہ سچ ہو تو اس بات کے اوپر انقلاب آ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے ازرہ ظلم و ستم ایک اپنے جرنیل کو مروا دیا اس لیے کہ اس کی بیوی پر قبضہ کر لی. کوئی معمولی جرم تو نہیں، ایک ادنا دہلیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے نبی اور ان میں نبیوں میں بھی وہ ذی-شان نبی جس کا بڑے پیار اور محبت سے قرآن کے لیے بھی ذکر ملتا ہے، اس نے ایسا کیا. ہر جگہ جس چیز کی تعریف کی گئی ہے وہاں اسی چیز میں ان لوگوں نے خدا کا خوف نہیں کھایا یا اپنی لائنوں میں حد سے بڑھ گئے. وہی جرم ثابت کیا ہے جہاں سے خدا پاک کرتا ہے. چنانچہ جتنی آیات ہیں جن کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء پر جرم ثابت کیے ہیں، یہ تمام وہ آیات ہیں جہاں سے عائد کردہ الزامات کی نفی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جرم ثابت ہوتا. لیکن جس نبی کو جس چیز کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس صفت کے شہزادے کے طور پر، اسی صفت کی نفی یہ مفسرین کر دیتے ہیں اور اس کی بجائے ایک نہایت مکروہ گندہ داغ لگا دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام احسن القصص فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا ذکر سب قصوں میں سے سب سے زیادہ حسین قصہ ہے. نہایت پاک باز، عفت مآب نبی، اور ان کی عفت اور پاک بازی کے اظہار کے طور پر وہ قصہ پیش کرتا ہے جسے یوسف اور زلیخا کا قصہ کہا جاتا ہے. اور مفسرین حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک مغلوب الشہوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور زلیخا کو حضرت زلیخا کہہ کے عفت کی شہزادی کے طور پر پیش کرتے ہیں. خرد کا نام جنون رکھ دیا، جو خرد کا جنون، اس جنون کا خرد اس سے زیادہ اور صادق نہیں آ سکتا.
جس کی پاکی خدا بیان فرما رہا ہے اس کے اندر گند ثابت کر رہے ہیں، جس کا گند خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ قرآن ہے تمہارا، یہ تمہارا انبیاء کا تصور ہے. تو خدا کی قسم ہم مجرم ہیں اس بات کے کہ تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے، تمہارے انبیاء اور ہیں اور ہمارے انبیاء اور ہیں. کوئی تعلق نہیں ان تصورات کا ان تصورات سے جو ہم رکھتے ہیں، جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے. حضرت یوسف کے متعلق تفسیر نور المعانی میں 20 سے زیادہ روایات درج ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے زنا کا پکا ارادہ کر لیا.